السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 10 محرم الحرام کے ایک ایسے عمل کے بارے میں جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 10 محرم کو قبرستان جانا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا واقعی اس دن اہل قبور ہمیں پہچانتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی خاص فرمان ارشاد فرمایا ہے؟ یہ سوالات سننے میں سادہ لگتے ہیں، مگر ان کے پیچھے بہت گہرا روحانی راز چھپا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 10 محرم کے دن قبرستان جانے کی کیا فضیلت ہے، اس عمل کی کیا روحانی طاقت ہے، اور کیسے اہل قبور ہماری زیارت پر خوش ہوتے ہیں اور ہمیں پہچان لیتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ایسے حقائق سامنے آئیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے اور آپ کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنیں گے۔ چلتے ہیں اصل ویڈیو کی طرف۔ 10 محرم الحرام کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور عظیم دن ہے۔ یہ دن نہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، بلکہ اس دن کی دیگر کئی روحانی اور باطنی راز بھی ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز قبرستان جانا اور اہل قبور کی زیارت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ محرم کا مہینہ بالخصوص ہمیں شہادت، صبر، قربانی اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ 10 محرم کے دن قبرستان جانا سنت کے مطابق ہے، اور بہت سی روایات میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو جب انسان قبرستان جاتا ہے تو وہ ایک خاص روحانی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ دل جو امام حسین کی قربانی پر غم زدہ ہے، جب قبروں پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت مزید سمجھ آتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی قبر کے بعد کی ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ اہل قبور اپنی زیارت کے لیے آنے والوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار کسی قبر پر جاتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو وہ مرحوم اس زائر کو پہچانتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے زمین کے رہنے والو، تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، اگر تم بتا سکتے تو ضرور کہتے کہ تم نے کیا پایا، اور ہم ضرور بتاتے کہ تمہارے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن اگر کوئی قبرستان جائے، فاتحہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی بخشش کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ قبرستان جانے کی فضیلت محض رسماً نہیں، بلکہ یہ روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ قبرستان جا کر انسان سوچتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم ہنستے بولتے تھے وہ آج خاموش مٹی تلے سو رہے ہیں، ان کے خواب، ان کی خواہشات سب مٹی میں دفن ہو گئیں۔ 10 محرم کا دن جب ہم قبروں پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ قبروں کی زیارت کے آداب بھی ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جب قبرستان جائیں تو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، خاموشی اختیار کریں، ہنسی مذاق سے پرہیز کریں اور قبروں کے درمیان ادب سے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص قبرستان جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اہل قبور کے عذاب کو کم کر دیتا ہے اور قاری کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے والدین، رشتہ داروں یا کسی دوست کی قبر پر جائے، ان کے لیے دعا کرے تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اگر یہ عمل 10 محرم جیسے مبارک دن ہو تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ 10 محرم کے دن جب کوئی قبرستان جاتا ہے تو اہل قبور اپنے حال میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے، ان کے لیے دعا کی ہے، انہیں یاد کیا ہے۔ انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اپنے وجود کا مقصد سمجھتا ہے، اسے موت کی یاد آتی ہے اور وہ دنیا کی محبت سے کچھ دیر کے لیے نکل کر آخرت کی تیاری میں لگتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی کیفیت ہے جو امام حسین نے ہمیں سکھائی۔ اہل قبور کو ہم یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس مٹی میں دفن ہونا ہے۔ آج ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا یا نہیں۔ 10 محرم کا دن جو خود ایک عظیم دن ہے، اگر اس دن ہم قبرستان جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، دعائیں کریں تو نہ صرف ہم اہل قبور کو فائدہ دیتے ہیں بلکہ اپنے لیے بھی نیکی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ قبرستان جانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہاں نہ مال کام آتا ہے، نہ رتبہ، صرف نیک اعمال ہی ساتھ جاتے ہیں۔ لہذا 10 محرم کو قبرستان جانا ایک موقع ہے کہ ہم دین، آخرت، نیکی اور موت پر غور کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نیکی کی راہ اپنائیں اور اللہ سے اپنے اور اہل قبور کے لیے مغفرت مانگیں۔ یہ دن صرف غم کا نہیں بلکہ اصلاح نفس کا دن ہے۔ اگر ہم اس دن کو محض ماتم تک محدود کریں اور قبرستان جا کر دعا نہ کریں تو ہم ایک بڑی روحانی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو اہل قبور ہماری آواز سنتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں اور ہماری دعا سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا بلکہ ترغیب دی۔ لہذا 10 محرم کے دن قبرستان ضرور جائیں، فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہمیں بھی نیک انجام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 10 محرم کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھنے والا بنائے اور ہمیں قبر اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔